أشهد أن عليا ولي الله. تقریباً آج 5واں پروگرام ہے یا علی مدد کے حوالے سے، چونکہ ایک یہ سینسٹیو موضوع ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، امت کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ امت کی بڑی اکثریت کی جو ہے وہ تکفیر کرتی ہے اس مسئلے پر، اور یہ ایک اتنا اہم مسئلہ تھا جس پر جعفر بھائی نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سلسلے میں باقاعدہ نشستوں کو رکھا، جس میں تقریباً آج یہ 5ویں نشست ہے۔ جعفر بھائی آپ یہ پہلے تھوڑا سا بتا دینا کہ آج کس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ گفتگو کریں گے، یعنی یا علی مدد کے کس عنوان پر گفتگو کریں گے، تعارف کروا دیں اور پھر اس پر آپ اپنا جو ہے وہ علمی مکالمہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر جی مسلم بھائی، جیسے کہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، چونکہ ایک خارجی فکر رکھنے والا ایک چھوٹا سا جو طبقہ ہے وہ چونکہ مسلمانوں کی موحدین کی تکفیر کرتا ہے اس عنوان پر، تو اس لیے ہم سرسری طور پر اس سے گزرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم آہستہ آہستہ اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اس پر جتنے شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی ایک مکمل سیریز کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تمام باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جو ہم نے پہلی اس پر نشست کی تھی اس میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ احادیث مبارکہ ایسی آتی ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ملتی ہے ہمیں، لہٰذا اس پر شرک کا فتویٰ لگانا گویا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ہے، اور شرک کا فتویٰ لگانا بھی ہے تو وہ آج کے بندوں کی بجائے ان لوگوں پہ لگائیں جنہوں نے ان حدیثوں پر آپ کے سلف صالحین میں عمل کیا ہے، اہل سنت والوں نے۔ دوسری ہم نے یہ بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب کہا جاتا ہے کہ یہ وائلیشن ہوتی ہے، تو ہم نے بتایا کہ ایاک نعبد کی وائلیشن کب ہوگی، کسی کے کہنے سے وائلیشن نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی کسی کے بارے میں، جیسے بدعت ہے، اب بدعتی انسان کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جب جو انسان بدعت کرتا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن بدعت کیا چیز ہے؟ اب کوئی بندہ کسی کو دیکھے آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، وہ کہ چونکہ یہ موبائل فون میرے نزدیک بدعت ہے تو آپ بدعتی ہیں تو اس لیے آپ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں، اس کے کہنے سے تو وہ جہنمی نہیں بنے گا، اس کے کہنے سے تو یہ موبائل فون بدعت ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کی جاتی ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ وائلیشن ہوتی کیسے ہے، کسی کے سمجھنے سے نہیں وائلیشن ہوگی، کیونکہ اصولوں پر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال کے ہمارے محدثین، مفسرین، شارحین، فقہا جو گزرے ہیں، ہم ان کے کلام سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وائلیشن ہوگی۔ اب اس طرح ایک عنوان ہے ایاک نستعین، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جب اب یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں دیکھیں گے کہ ایاک نستعین کی تفسیر مفسرین نے کیا بیان کی ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن مجید کی آیات سے کبھی استدلال کرتے ہیں یا ان آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کے جو تخصیص رکھتے ہیں، اس فیلڈ میں جو لوگ مفسرین، آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود ساختہ کوئی منمانی تفسیر بھی رائے کر اس پر آپ اپنا مقدمہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ مفسرین کیا کہتے ہیں ان آیات کے بارے میں۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ جو ایاک نستعین کا عنوان ہے اس میں دیکھیں گے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، مفسرین اس میں کیا فرماتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور آیا یا علی علیہ السلام مدد یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا آئے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جاتی ہے یا اس میں وائلیشن نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو کس کنڈیشن میں، نہیں ہوتی تو کب نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ السلام ہم علیکم۔ آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اگر آپ کائنڈلی یہ اسکین شو کرا سکیں انشاءاللہ۔ جی آپ کے سکین آ یہ گئے۔ دیکھیے جزاک اللہ خیرہ، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایاک نستعین کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جن کے بارے میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، انہوں نے قرآن کے ساتھ ان کے بارے میں وصیت کی کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، جو یہ کہیں گے وہی قرآن کی تفسیر ہوگی اور جو قرآن ہے وہی ان کی سیرت و کردار ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ یہ مصباح کتاب من لا یحضر الفقیہ، تالیف ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس کی جلد نمبر اول ہے جس کا ہم اردو ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 926۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، امام کے صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ خود ماشاءاللہ امام کے جو صحابی ہیں ان صاحب تعلیف ہیں اور ان کی بہت عظیم کتابیں بھی ہیں۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے سند سے یہ حدیث نقل کی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک نستعین، فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کی توفیق اور اس کی عبادت میں زیادتی کی درخواست، اور جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور اس کی مدد کی اس کو برقرار رکھنے کی التجا ہے۔ یعنی کہ ایاک نستعین کی تفسیر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو میری توفیقات میں اضافہ کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی عبادات کو زیادہ کر سکوں، اور بار الہ جس طرح تو نے مجھے صحت دی ہے، جس طرح تو نے مجھے زندگی دی ہے، جس طرح تو نے مجھے عقل دی ہے، ان سب نعمتوں کو برقرار رکھ۔ یہ ایاک نستعین ہے۔
اس عنوان کے تحت یا علی مدد شرک کیسے بن جائے گا؟ اب یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس حدیث کے بارے میں سندی طور پہ اگر ہم حکم کو دیکھنا چاہیں تو شاہ صاحب اگر آپ آگے کریں تو یہ اس کی شرح ہے روضۃ المتقین، یہ مجلسی اول علیہ رحمہ نے شرح لکھی ہے، جو علامہ باقر مجلسی کے والد گرامی تھے۔ یہ وہی حدیث ہے 926 ہے، اور اس حدیث کے بارے میں وہ نیچے حکم لگاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بے اسناد المعتبر کہ اس کی سند معتبر ہے، یعنی سندن بھی یہ حدیث معتبر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشیع کے مفسرین ہیں انہوں نے جب ایاک نستعین کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے کیا بیان کی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب آپ تفسیر کی بحث کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت، تو وہ میں نے تو نہیں، ہم لوگوں نے خود بیٹھ کر خود ساختہ تفسیریں تو نہیں کرنی، علماء کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کلام ارشاد فرمایا۔ یہ ہے تفسیر المیزان، آیت اللہ طباطبائی صاحب کی یہ تفسیر ہے، حسن رضا غدیری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پہلی اس کی جلد ہے۔ وہ ایاک نستعین کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا بیان سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ایاک نعبد اظہار بندگی کے لیے ایسا پاکیزہ جملہ ہے جس میں نہ تو معنی کے لحاظ سے کوئی نقص پایا جاتا ہے، نہ ہی اخلاص کے لحاظ سے کوئی کمی پائی جاتی ہے، البتہ صرف ایک لحاظ سے اس میں کمی پائی جاتی ہے جو ایاک نستعین کے ذریعے پوری کر دی گئی، اور وہ یہ کہ اس میں عبادت کی نسبت خود عبد کی طرف ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کہنے والا اپنے وجود، قدرت اور اختیار میں اپنی مستقل حیثیت کا دعویدار ہے، جبکہ وہ ایک بندہ، غلام اور مملوک ہے جو خود کسی چیز اور اپنے کسی عمل کا مالک نہیں بن سکتا۔ لہذا ایاک نستعین کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا گیا، اور اس کی تلافی و تدارک اس طرح پر ہوا کہ گویا ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم عبادت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور خود ہی اسے انجام دیتے ہیں، لیکن تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے کسی مستقل حیثیت کے دعوے دار بن کر، اور نہ ہی تیرے سوا اپنے لیے کسی خاص مقام اور منزلت کو تصور کرتے ہوئے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین آیا، تو یہ اس لیے آیا کہ چونکہ ہم نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا بالاستقلال ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی قوت طاقت ہے کہ ہم اسے بے نیاز ہو کر ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اختیار بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر خداوند کریم نے وہیں فرمایا کہ تم یہ بھی کہو کہ ایاک نستعین کہ یہ جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ محض اس میں تمہارا اختیار نہیں، بلکہ خداوند کریم تمہیں اس کی توفیق عطا کر رہا ہے، صلاحیت تو تمہیں خداوند کریم اس کی عطا کر رہا ہے۔ لہذا اس ایاک نستعین کا تعلق عبادت کے لیے جو اس نے ہمیں توفیق دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو قدرت دی ہے، یہ اس میں معاملت کے لیے آیا ہے۔ یعنی کہ ایاک نعبد کی مزید جو وضاحت کی گئی ہے وہ ایاک نستعین میں کی گئی ہے۔ لہذا اس تفسیر کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا تعلق کسی سے مدد چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ توفیق کون دیتا ہے، وہ خداوند کریم کی ذات توفیق دیتی ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت میں زیادتی اور اس عبادت کی توفیق کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی توفیق نہیں دے سکتا اس عبادت کی ہمیں۔ تو یہ اس عنوان میں ایاک ماشاءاللہ نستعین آیا ہے کہ عبادت کے لیے ہم خداوند کریم کو، یعنی کہ یہ منحصر جو ہوا ہے خدا کی ذات میں کہ استعانت، وہ کس معنی میں منحصر ہے؟ وہ اس معنی میں منحصر ہے کہ عبادت میں توفیق جو طلب کی جاتی ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے جو توفیق دے سکتی ہے۔ یہ اس کو کائنڈلی تھوڑا آگے کرے، ہم مزید اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جی، اگر ہم جوہر بھائی یہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرتا ہوں چیزیں، اگر ہم عبادت اور مدد کو خدا کی ایک جیسی صفات سمجھ لیں نا، تو پھر تو کسی معاملے میں بھی اس آیت کے تحت، کسی اور آیت کا سہارا لیے بغیر اس آیت کے تحت تو کسی طرح کی مدد انسان سے مانگنا شرک ہو جائے گی، جس طرح کسی بھی انسان کی جی عبادت کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جی اسی قرآن کی سورہ میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو بعد میں ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے۔ عبادت اور مدد دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی تو یہاں جو توفیق، یہ جو استعانت ہے نا، یہاں جو کہا گیا ایاک نستعین، اگر اس کو ہم مانے کہ یہ حصر ہے یہاں پر کہ یہ صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس عنوان میں؟ کیا اس عنوان میں کہ اب مدد کسی بھی عنوان میں آپ کسی غیر اللہ سے نہیں لے سکتے؟ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ اس معنی میں منحصر ہے اس کی ذات میں مدد کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں نا تو اس عبادت کی توفیق جو دیتا ہے وہ صرف خدا کی ذات دے سکتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر نمونہ، یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کی ہے، سید صفدر حسین نشفی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، تفسیر سورہ فاتحہ کی یہ کرتے ہیں۔ اس میں جب یہ ایاک نستعین پر جاتے ہیں تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے تفسیر البیان ہے، یہ آیت اللہ العظمی فقی اعظم سید ابو القاسم الخوئی علیہ رحمہ کی یہ تفسیر ہے، تفسیر البیان، اس کی جلد اول ہے۔ یہ سورہ الحمد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ یہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں
کہ انسان اپنے مقاصد میں اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق یا افعال سے مدد طلب کرے. ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اسی طرح حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ قوت کے ساتھ میری مدد کرو، تو وہ فرماتے ہیں یہ تو خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مدد ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ مدد صرف اور صرف میں کرتا ہوں، صرف اور صرف مجھ سے طلب کرو. تو پھر اب کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنڈلی اگلے صفحے پر چلے. اس کا مطلب جعفر بھائی یہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایاک نستعین کی تفسیر جو یہ کرتے ہیں وہ تو بنتی نہیں، کیونکہ قرآن میں یہ خود اس کی نفی ہو گئی ہے. کیونکہ ہاں ایاک جی نعبدو، ایاک نعبدو تو کسی جگہ پہ بھی ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ لا الہ جی الا اللہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. تو ہم کسی جی صورت میں بھی، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے معراج پہ ہو، چاہے فرش پہ ہو، چاہے چاند پہ ہو کوئی، ٹھیک ہے نا، چاہے برزخ میں ہو، جی تو کسی کی ہم جی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن مدد لے سکتے ہیں. یعنی کہ حضرت خود قرآن میں حکم آیا کہ مدد آپ لے جی سکتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ جب معراج پہ گئے تھے تو حضرت صلی موسیٰ اللہ علیہ السلام سے مدد لی تھی انہوں نے نمازوں کے معاملے میں. تو وہاں پہ مرزا صاحب نے ایک بلنڈر مارا تھا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یا موسیٰ المدد. بھئی یہ کون سی بونگی ہے بھائی؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ایاک المدد؟ نستعین میں یہ نہیں ہے، ایاک نستعین جی میں جی، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ نے تو نہیں کیا ہے کہ مثلا کہنا ہے. آپ نے المدد نہیں کہنا. بھائی میں کہوں کہ ہاں جعفر بھائی آپ مجھے پانی دیں، یا میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، تو میں اس میں یہ شرک نہیں ہوگا. المدد کہوں گا تو شرک ہو جائے گا. یہ کون سے بھونگی ہے بھائی؟ نہیں نہیں، مرزا صاحب کیونکہ کے ایاک استدلال نستعین میں نہایت بچکانہ ہوتے ہیں. ان کے بچکانا ہے، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایاک نستعین میں جملے کا تعین نہیں ہے کہ کن جی الفاظ میں جو آپ نے مدد مانگنی ہے. جی جی ایاک ہاں نستعین کو وہ حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. تو پھر کسی ہاں بھی تو عنوان میں آپ کسی غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کر سکتے. اگر آپ بالکل حاصر اس معنی میں لیں گے اب آپ نہیں کر اس سکتے. لیکن اس ہم کا کیا کریں کہ خود قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں آپ جی مدد طلب کر سکتے ہیں، کسی فعل سے بھی اس مدد طلب کر اس کا سکتے ہیں، مطلب کسی فرد اس سے کا بھی مدد طلب کر سکتے ہیں. جعفر بھائی اس کا مطلب تو یہ واضح ہوگا کہ ایاک نستعین کی تفسیر جو ہے، جو وہ مدعا اپنا بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے نکل گئے. اب انہوں نے جی اپنے مدعے کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور تفسیر کی طرف جانا، کسی اور آیت کی طرف جائیں گے. وہ تو وہ جی جی آیت جی وہ ہمارے جب سامنے پیش کریں گے، وہ ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. تو لیکن انشاءاللہ. اس کا تو واضح ہو گیا کہ ایاک نستعین سے جو وہ مدعا قائم کرنا کوشش کرتے ہیں، اپنا دعویٰ کرتے ہیں، وہ باطل ہو گیا. وہ تو ان جی کا ہے ہی نہیں. بے شک. جی تو اس تفسیر کے تحت وہ اس آیت کے ضمن میں بحث آتی ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ عبادت کی توفیق آپ نے طلب کرنی ہے، اور وہ صرف اللہ سے طلب کرنی ہے. اگر اس معنی میں جو حسر ہے وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا، مفسرین نے جو کچھ لکھا، اور اس کی علت بیان کی کہ ایاک نعبد کے بعد یہ جملہ اللہ نے کیوں کہا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبادت کے عنوان میں انحصار ہے کہ توفیق وہ دیتا ہے. یہ دیکھیے تفسیر فصل الخطاب ہے، آیت اللہ سید العلماء علی نقی نقوی صاحب کی ہے، جلد اول ہے، سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں، یہ اہل سنت کے عالم کا کلام نقل کرتے ہیں. اہل سنت کے عالم کیا لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ وہ فرماتے ہیں گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے قدم تو اٹھا دیا ہے، اب اس کے حد کمال تک پہنچنے میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں کہ میرے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. یہ اہل سنت کے عالم دین جب اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں علامہ نیشاپوری، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ جو استعانت ہے یہاں پر جو اللہ کی ذات میں منحصر ہے، وہ یہ ہے کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں یا اللہ اس کی توفیق تو ہی دیتا ہے، یہ توفیق مجھ سے سلب نہ کر. نقل صاحب فرماتے ہیں باہر صورت اس سے یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ انسانی افعال مخلوق الہی نہیں اور نہ بالکل مطلق العنان ہے، ورنہ اس سے اعانت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جبر و اختیار کے درمیان نقطے ہی پر منطبق ہے جو امر بین الامرین کا مصداق ہے. تو ہم نے یہاں پر میسم بھائی شاہ صاحب ہم نے دیکھا کہ تشیع اور تسنن کی تفسیر کے حوالہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ وہ سارے فرماتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ منحصر ہے معاملت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت میں توفیق ہے نا، یہ اس معنی میں ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی ذات سے آپ طلب کریں، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات دیتی ہے. لہٰذا اس آیت کے تحت یا علی مدد یا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بحث کرنا تشیع کی تفسیر، تشیع کے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اس سے بالکل لا علمی کی یعنی اظہار ہے کہ انہوں نے نہ تفسیر تشیع کو پڑھا ہے، نہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی کو پڑھا ہے کہ وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں. یعنی اس عنوان کے تحت جو اب تک ہم نے بیان کیا، یہ آیت بحث کر رہی ہے کہ انسان جو عبادت انجام دے رہا ہے اس میں خود مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توفیق شامل ہے، اور یہ توفیق اب وہ اللہ سے طلب کرتا ہے اور اسی توفیق کے تحت وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں پر غیر اللہ سے جو استعانت ہے اس کی بحث اس آیت کے تحت میں کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اس کے زمرے میں ہی نہیں آتا. اب یہ ایک بحث ہو گئی، ہم نے ائمہ کا فرمان بھی دیکھا، شیعہ تفسیر بھی دیکھ لی، اہل سنت کا بھی حوالہ آ گیا. اب ہم بحث کرتے ہیں کہ اگر اس کو عمومی طور پر لیا جائے
یعنی کہ اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، جب ہم کہتے ہیں یہ حصر ہے، تو یہ تو عبادت میں توفیق کے معنی میں منحصر ہے کہ وہ توفیق صرف خدا دیتا ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو عمومی طور پر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نستعین سے مطلب ہے کہ اس عبادت کی توفیق کے علاوہ بھی جو بھی مدد ہے نا، وہ صرف خدا کی، وہ صرف ہم نے خدا کو طلب، خدا سے مدد طلب کرنی ہے، صرف خدا کو ہی ہم نے، یعنی اسی سے مدد لے سکتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. اب ہم سوال کرتے ہیں انجینئر صاحب سے، جیسے شاہ صاحب آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر ایاک نستعین کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کی ذات سے ہی مدد لینا اس کی ذات پہ منحصر ہے، اس کے غیر کے علاوہ آپ کسی سے مدد ہاں نہیں لے سکتے، تو بتائیے کہ انجینئر صاحب یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ زندہ سے مدد لے سکتے ہیں؟ وہ مرزا صاحب سے کیونکہ جیب میں ڈالا ہوا ہے نا، کیونکہ کیونکہ قرآن دیکھیں کی اس تفسیر سے آیت میں، باہر نکل گئے نا. آیت یہ پیش ہاں پیش قرآن کرتے کی ہیں اس آیت لیکن سے نکل حوالہ گئے. اس آیت سے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر میرے صاحب کی اسی اصول کو دیکھا جائے نا، تو قرآن کی جو سورہ حمد ہے وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا جی رب ہے. تو پھر کسی اور جی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ال لکھا ہے اور ال کا مطلب تمام ہوتا ہے یہاں پہ. جی تو تمام جی، ہر تعریفیں قسم جب کی اللہ تعریف کے اللہ کی لیے ہیں، ذات کے لیے. ہر قسم کی جی تعریف یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اب جی، کسی اور کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تو پھر بندہ وہ تو کہے کہ شرک آپ بن کسی جائے گا اور، ان کے نزدیک. ہاں مرزا صاحب کی اصول کے مطابق یہ بھی شرک ہو جائے گا. اب ہاں، یہ بھی رب شرک ہو جائے العالمین اللہ کا نام ہے رب. تو یوسف علیہ گا. جی السلام نے، میرے صاحب نے خود ایک اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی منی گاڈ کے لفظ کو دفاع کیا تھا نا، وہ ہم ویڈیو میں چلائیں گے انشاءاللہ. جی تو وہاں پہ انہوں ٹھیک. نے، کیونکہ وہ وہی استدلال کیے جو شیعہ کرتے ہیں، یعنی کہ تب ان کی جی اصول بدل جاتی ہے نا، کہ جب آپ اپنا دفاع ٹھیک. ہوتا ہے، جب اسلام کا دفاع ہوتا ہے تو پھر وہ اسلام کی تفاسیر لے کے نہیں آتے، کسی مفسرین کی تفاسیر لے کے نہیں آتے، وہ خود ساختہ تفسیر کرتے ہیں، ابن وہاب کی تفسیر لے جی کے آتے ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی سے کہا تھا نا کہ تم اپنے رب کو شراب پلاؤ گے، جی تو کہتا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ وہاں پہ معنی لغوی ہیں یا اصطلاحی ہیں. جی، وہ تو ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لغوی ہم معنی ہے، تشریح کر رہے ہیں اس کی تفسیر. جی ہم تشریح کر رہے ہیں کیونکہ جی لفظ دکھا رہے ہیں کہ لفظ کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا چیز آئی ہے نا، کہ تم اپنے جی مالک کو، جو تمہارا نگہبان ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے، اس کو شراب پلاؤ گے. تو اب جی یہاں پہ تفسیر بدل جاتی ہے. لیکن مرزا صاحب کا وہی جو ڈنڈے والا اصول ہے، اگر وہ یہاں پہ اپلائی کرے جی. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے شرک کر دیا. ویسے یہ ہاں نبیوں پہ شرک کے فتوے تو لگاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، ان کی جی 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 جی، ان کے اس 24 میں تو ہے. کیرٹ والا توحید جو ہے ابن وہاب کی، اس نے جی آدم جی علیہ جی، السلام اور رسول خدا پہ فتویٰ لگایا، انہوں نے شرک کرنا. ایسے ہی ہے. جی تو ایسے ہی. مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جتنا میں نے ان کو بہت سنا ہے، ان سے ملاقات بھی رہی میری، تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ تو اصول تفسیر جانتے ہیں، نہ ہی وہ جی اصول حدیث جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کو عربی پہ عبور حاصل ہے. جی ٹھیک ہے. اور لوگوں کو وہ بہت تانے دیتے ہیں، بہت تانے دیتے ہیں جی لوگوں کو کہ وہ ان کو قرآن، ان کے بابوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. اور یقین مانیں کہ یہ جو آیت ابھی ہم بعد میں لگائیں گے، امی یجیب، یہ یہاں پہ پڑھتے ہیں جی اما یجیب، امی نہیں پڑھتے، ٹھیک. کہتے جی ہیں اما یجیب، یعنی کہ جی یعنی کہ میرے صاحب کی یہ ہوں حالت ہے ماشاءاللہ. تو وہ ہوں ہم ویڈیو انشاءاللہ چلائیں گے تاکہ ان کے شاگردوں کو جی پتہ چلے کہ میرے صاحب جتنا تکبر کرتے ہیں نا، جتنا وہ جی بولتے ہیں، اتنا ان کے اندر ہے نہیں. جی یعنی کہ بندہ جو دکھا رہا ہے نا وہ اس کے اندر ہے نہیں، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں بہت بڑا جی عالم ہوں، کیونکہ یہ جی، واضح ہو جاتا ہے انسان اس میں بہت جلدی جو ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے اس میں. تو ایسا مرزا ہی ہے. صاحب کی جو تفسیر ہے ایاک نستعین، وہ تو خارج ہوگی. جی اگر وہ واقعی علمی کتابی ہیں اور اپنی باتوں کو تسلیم تو ویسے نہیں کرتے، وہ ڈر جاتے ہیں. وہ منی گاڈ والا جی لفظ جو استعمال کیا تھا نا، منی گاڈ، وہ بہت خطرناک جی لفظ ہے. ہم تو ائمہ اہل جی، بیت علیہ ایسے ہی السلام ہے. کے لیے، رسول خدا کے لیے بھی لفظ نہیں کہہ سکتے وہ چھوٹے حال کے، وہ چھوٹے نہیں خدا نہیں، ہیں، اعوذ باللہ. یہ تو یہ تو مشرکین مشرکوں کے مکہ خدا کہتے ہوتے تھے، تھے چھوٹے. مشرکین مکہ وہ یہ چھوٹے انہوں نے چھوٹے بت بنایا بناتے تھے. تو میرے صاحب نے وہی لفظ اپنا استعمال کر دیا. تو میرے صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، میری اس میں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. تو میرے صاحب جب شیعہ یا علی مدد کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کا بانی ہم بمقام توسل میں لیتے ہیں، تو وہ قبول کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ میں نے جی دیکھا کہ ایسا نقوی نے کہا ان کو، ایسا نقوی نے کہا ان کو کہ یہ مقام توسل میں ہے. کہتے نہیں نہیں، مقام توسل میں نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہوں وہاں پہ تسلیم نہیں کر جی رہے یہ بات. آپ اپنی بات جی، جاری رکھیں. جزاک اللہ خیر. تو یہاں تک شاہ صاحب ہم نے دیکھ لیا کہ دیکھیں، نمبر ایک کہ یہ توحید افعال کا ذکر ہو رہا ہے. اگر اس کی وائلیشن کہتے ہیں جن صاحب کے تشیع یا کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اس پہ فتویٰ لگائے شرک فی الافعال کا. لیکن افسوس وہ فتویٰ شرک فی العبادت کا لگاتے ہیں، اور آیت وہ کون سی پڑھتے ہیں؟ توحید افعال والی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں جب منحصر کرتے ہیں خدا کی ذات میں، تو پھر منحصر کرنے کا ایک مطلب ہے نا کہ آپ خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی. اب آپ کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے ہیں.
تو وہ اس کا معنی آپ کو تعین کرنا پڑے گا نا کہ کس معنی میں نہیں مان سکتے ہیں. تو وہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا, ہمارے علماء کی ہم نے تفسیر دکھائی کہ وہ اس معنی میں ہے کہ جو عبادت ہے نا, یہ اس کے لیے جو توفیق ہے نا وہ صرف خدا دے گا, اس کے علاوہ آپ کسی سے توفیق نہیں مانگ سکتے. آپ کے پاس جو قوت طاقت ہے وہ صرف خدا ہی آپ کو عطا کر سکتا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے بھی یا علی علیہ السلام مدد یا دیگر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس آیت کے ذیل میں ڈسکس نہیں ہو سکتا اگر جب آپ منحصر کریں گے اللہ کی ذات میں. اب اگر تیسرا پوائنٹ آتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہم منحصر کیا ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی جو ہے نا مدد وہ آپ نے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی ہے, تو وہ تو انجینئر صاحب نے پھر خود ایاک نستعین کی وائلیشن کی ہے. انہوں نے کہا نہیں پھر وہ تو آپ زندوں سے مانگ سکتے ہیں, جبکہ ایاک نستعین میں اگر آپ انحصار کرتے ہیں خدا کی ذات میں مدد کو, انحصار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اسے خارج اب نہیں ہو سکتے ہیں, آپ اسے نکل نہیں سکتے ہیں باہر. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کسی اور سے زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں مانگ سکتے ہیں, پھر آپ نے وائلیشن کیوں نہیں کی اس کی؟ آپ نے کہا نہیں وہ دیگر آیات ہے, تو چونکہ آیتیں آیتوں سے ٹکراتی تو نہیں ہے, اب دیگر آیات آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر آیات موجود ہیں, تو یہاں پر جو ایاک نستعین ہے پھر آپ اس پر منحصر نہیں کریں گے مدد کو, کیونکہ انحصار تو آپ نے خود توڑ دی ہے نا, باؤنڈری تو آپ نے خود توڑ دی کہ نہیں منحصر جب کریں گے اللہ کی ذات میں مدد پھر تو کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے. آپ نے کہا نہیں کسی سے مانگ سکتے ہیں, استثناء قائم ہے, تو پھر یا علی مدد علیہ السلام کو عنوان آپ استثناء کیسے؟ جوہر بھائی خدا کے دین میں تصرف کرنا خود شرک ہے نا, جو شرک پھر توحید افعالی جی بالکل کیوں نہیں. اب دیکھیں ہم یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جن جب مثال دیتے ہیں کی رفتار بدل دیتے ہیں, فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں, در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں, زیر خنجر بھی صدا دیتے